خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو دا جیو پولیٹیکل پرزم ود ڈاکٹر ریحان ظفر۔ بائی پاپولر ڈیمانڈ جو ہماری پچھلی ویڈیو ہے اس کا ایک شارٹر ورژن پیش خدمت ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں ہم جو پچھلی ویڈیو ہے جو نسبتاً طویل ہے اس کے کی کانسیپٹ کو کور کریں ان اے ریلیٹیولی شارٹر ڈیوریشن۔ So without further ado, let's start our video۔ خواتین و حضرات، دس جنگ کے دوران جو امریکی پالیسی تھی یو ایس ایس آر کے متعلق وہ یہ تھی کہ یو ایس ایس آر کو کنٹین کیا جائے، اور یہ کنٹینمنٹ کی پالیسی اس کی جو اپلیکیشن تھی اس کے لیے امریکہ نے 3 الائنسز کریٹ کی: نیٹو، سینٹو اور سیٹو۔ ان الائنسز میں ترکی نیٹو اور سینٹو کا حصہ تھا، جبکہ پاکستان سینٹو اور سیٹو کا حصہ تھا۔ اس پالیسی کے نتیجے میں خواتین و حضرات جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ امریکہ جو ساحلی پٹی ہے یوریشیا کی، یعنی یورپ اور ایشیا کی، اس کی تمام تر ساحلی پٹی پر قابض ہو چکا تھا۔ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں پہلے ہی امریکی ٹروپس موجود تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، جبکہ جو موجودہ تائیوان ہے اس کو اس وقت ریپبلک آف چائنا کہا جاتا تھا۔ یہ ایک انریزالوڈ کوسچن ہے چائنیز سول وار کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یو ایس ایس آر کے لیے تجارت اور ایکسپینشن کے جو راستے تھے وہ مسدود ہو گئے یا بند ہو گئے۔ یہ اسی طرح ہے خواتین و حضرات کہ اگر آپ ایک بڑے مضبوط قلعے میں موجود ہیں لیکن قلعے کے جتنے بھی داخل ہونے کے یا باہر جانے کے راستے ہیں ان پر آپ کا دشمن قابض ہو تو آپ در حقیقت اپنے قلعے کے اندر محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک محاصرہ تھا پورے یورپ اور ایشیا کا۔ 1979 میں یو ایس ایس آر کے پاس ایک موقع تھا جب یو ایس ایس آر ایران کے راستے اپنے تجارتی راستوں کو بحال کر سکتا تھا، لیکن اس دوران ایران عراق جنگ شروع ہو گئی اور امریکہ نے عراق اور ایران دونوں کو مختلف راستوں سے اسلحہ پہنچایا تاکہ اس جنگ کو طول دیا جا سکے۔ 1981 سے لے کر 1988 تک یہ جنگ جاری رہی، اور اس کے نتیجے میں اور اس دوران یو ایس ایس آر افغانستان میں پھنس چکا تھا۔ یو ایس ایس آر کی جو اکانومی تھی اس دوران انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ انتہائی طاقتور فوج رکھنے کے باوجود ایران یو ایس ایس آر الٹیمیٹلی اپنی اکانومی کے تباہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ چین خواتین و حضرات ایک وہ قوت ہے جو کہ 21ویں صدی میں بڑی تیزی سے ابھری ہے، لیکن چین کے پاس بھی بے شمار مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ چین کے ساحلی پٹی پر امریکہ کے بے شمار ملٹری بیسز موجود ہیں۔ ساؤتھ کوریا، جاپان اور جاپان کے ساؤتھ میں رویوکو آئلینڈ سے اگر آپ نیچے آتے ہیں تو ناہا پریفیکچر اور اوکیناوا میں امریکی بیسز موجود ہیں، جبکہ فلپینز میں بھی امریکن بیسز موجود ہیں جس کو فرسٹ آئلینڈ چین کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاپان سے ہی شروع ہونے والے والکینو آئلینڈز الٹیمیٹلی میریانا آئلینڈز اور گوام اور سائپن تک جاتے ہیں، اور یہ نیچے جا کر پھر جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس کے ساحلی پٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ آئلینڈ چین کہلاتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جب چاہے جو چین کی ساحلی پٹی ہے اس کے راستوں کو ختم کر سکتا ہے۔ چین کا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چین کو اپنی تمام تر تجارت کے لیے جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے اس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، اور 2021 تک امریکی افواج افغانستان میں بھی موجود تھیں، اور یہ خطرہ موجود تھا کہ چین کا بھی محاصرہ اسی طریقے سے ہو جائے گا جیسے کہ یو ایس ایس آر کا محاصرہ ہوا تھا۔ چین نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کو ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقصد یہ ہے کہ چین کے پاس اتنے مختلف اور اتنے وسیع تجارتی راستے ہوں کہ ان تمام تر راستوں کو بند کرنا ممکن نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے 2 ناردرن روٹس قازقستان، رشیا
بیلاروس اور پولینڈ کے ذریعے یورپ کو ملاتے ہیں، چین کو یورپ سے ملاتے ہیں، جبکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ منگولیا، رشیا، بیلاروس اور پولینڈ کے ذریعے یورپ سے ملاتا ہے۔ اسی BRI کے تحت ایک اور جو مڈل کوریڈور ہے وہ سینٹرل ایشیا اور ایران اور ترکی سے گزرتا ہوا یورپ کو ملاتا ہے، جبکہ یہی راستہ ترکمانستان کے ذریعے کیسپین سی اور پھر وہاں سے آذربائیجان اور جارجیا اور پھر بلیک سی کے ذریعے یورپ سے ملتا ہے۔ یہ مڈل کوریڈور بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چین کے لیے جو سب سے مؤثر تجارتی راستہ ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ سی پیک ہے جو پاکستان اور چین کو ملاتا ہے اور چین کو پاکستان کے ذریعے براہ راست بحیرہ عرب کی رسائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی بے شمار پروجیکٹس موجود ہیں چین کے، اور خاص طور پہ برما میں اور چین کی افریقہ میں بھی بہت وسیع انویسٹمنٹ موجود ہے۔ خاص طور پہ جو چینی راستے ہیں جو کہ کینیا کو ملاتے ہیں انگولا کے ساتھ، اور ان کا مقصد بھی ان کو الٹرنیٹیو راستے دینا ہے۔ خواتین و حضرات، جنگ ختم ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیٹو، جس طرح سینٹو اور سیٹو ختم ہوئی اسی طرح نیٹو کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہ تو نیٹو ختم ہوئی بلکہ نیٹو کے اندر مزید ممالک شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ نیٹو ممالک جن میں خاص طور پہ بالٹک ریپبلکس ہیں، یہ رشیا سے براہ راست ملتی ہیں، اور یہ بھی اور فن لینڈ بھی ابھی ریسنٹلی نیٹو کا حصہ بن چکے ہیں۔ روس کے لیے خطرہ یہ تھا کہ جارجیا اور یوکرین بھی اس نیٹو کا حصہ بن سکتے تھے، جس کے ذریعے روس کی جو تجارت انتہائی اہم جو ان کے لیے اسٹریٹجک راستہ تھا اور ان کا جو انتہائی اہم اسٹریٹجک بیس تھا سیواسٹوپول کا، اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے اور بلیک سی تک رشیا کی ایکسس ختم ہو جاتی۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، روس جو نیٹو کی ایکسپینشن ہے ٹورڈز رشیا، یہ بہت بڑی وجہ ہے یوکرین وار شروع ہونے کی۔ 2014 میں رشیا نے پہلے کرائمیا پر قبضہ کیا اور اس کے بعد ایک سو کالڈ لمیٹڈ آپریشن کے ذریعے لوہانسک، ڈونباس، ڈونیٹسک اور خیرسون کے جو ریجنز ہیں ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اس وقت دنیا میں ہونے والی مختلف جنگوں کو اور ان کے پیٹرن کو دیکھیں تو ہمیں ایک انتہائی انکمفرٹیبل اور ایک انتہائی سوچا سمجھا ایک اسٹریٹجک پلان واضح ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ آپ کو یوکرین کانفلکٹ سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یوکرین کانفلکٹ سے پہلے چین اور یورپ کے درمیان جو ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹ تھی اس کے ذریعے تقریباً 82% جو تجارت تھی وہ ناردرن کوریڈورز پہ شفٹ ہو چکی تھی، لیکن یوکرین کانفلکٹ کے شروع ہونے کے فوراً بعد اس میں تقریباً 56% یعنی 56% کمی آئی۔ اس کے بعد بہت ساری چائنیز کمپنیز کی جو تجارت کا راستہ تھا وہ مڈل کوریڈور کی جانب مبذول ہو گیا۔ اب مڈل کوریڈور ایران اور ترکی کے راستے یورپ کو ملاتا ہے، جبکہ اسی مڈل کوریڈور میں سے بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ترکمانستان کے ذریعے کیسپین سی اور وہاں سے آذربائیجان، جارجیا اور پھر بلیک سی کے تھرو یورپ تک پہنچتے ہیں۔ جب اسرائیل کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا 2023 میں، اسی وقت یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسرائیل کا یہ کانفلکٹ اب رکنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کانفلکٹ میں لگاتار ایکسپینشن آئے گی۔ اس کے علاوہ برما میں خانہ جنگی شامل ہے، شروع ہے، جس کی وجہ سے جو برما کے ساتھ چین کا تجارتی راستہ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، جبکہ افریقہ میں بھی سینٹرل جو افریقہ کا جو ریجن ہے یہاں پر بھی بہت سارے لوکلائزڈ کانفلکٹس شروع ہو چکے ہیں۔ مثلا روانڈا اور کانگو کا جو کانفلکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے بے شمار جو منصوبے زیر تکمیل تھے وہ اب التوا کا شکار ہیں۔ تو
جو پیٹرن یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی کانفلکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جو ٹویٹ ہے یہ میں نے 2023 میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کی تھی اور اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ان ویری نیئر فیوچر انڈیا مس ایڈونچر کرے گا, خاص طور پہ اس کا جو نشانہ ہوگا وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز ہوں گے. 10 مئی 2025 کو ہماری اگر مسلح افواج ایک منہ توڑ جواب نہ دیتی انڈیا کو تو یہ ممکن تھا کہ یہ کانفلکٹ بڑھ سکتا تھا, لیکن اس پاکستان کی مسلح افواج کی ایک مؤثر کارروائی کے بعد یہ کانفلکٹ اب التوا کا شکار ہو چکا ہے. میں نے کہا التوا کا شکار ہو چکا ہے, جس کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. ان کے لیے ان تمام راستوں کے بند ہونے کے بعد سی پیک اور اسٹریٹ آف ملاکا کے ذریعے جو چین کی تجارت ہے یہ واحد لائف لائنز رہ جائیں گی. تو یہاں پر ہمیں امریکہ کی جو پالیسی ہے اور جو امریکہ کی ایک براڈر اسٹریٹجی ہے اس کا ایک خدوخال واضح ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جہاں پہلی کولڈ وار میں یعنی کولڈ پوائنٹ اور کولڈ وار فرسٹ کولڈ وار میں امریکہ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی جس کے ذریعے امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ الائنسز کے ذریعے پورے یوریشیا کا محاصرہ کیا جائے. اس دفعہ کیونکہ امریکہ کے پاس وہ آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی الائنسز کو مضبوط کر سکے تو ان کا فوکس اب کیوس کریٹ کرنا ہے. یاد رکھیے کہ تجارت اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایک لازمی چیز موجود ہے وہ امن کا ہونا ہے, اور اگر کسی جگہ پر جنگ ہو رہی ہو یا کیوس ہو رہا ہو تو وہاں پر تجارت ممکن نہیں رہتی. تو جو نئی امریکن پالیسی ہے وہ ایک آرک آف کیوس کریٹ کر رہی ہے اس پورے خطے میں, جس کا الٹیمیٹ جو نشانہ ہے وہ چین اور روس ہے. لیکن اس آرک آف کیوس میں یہ جتنے بھی ممالک اس پوری پٹی میں آئیں گے ان سب کا نقصان ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایران میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں امریکی جو اسٹریٹجی ہے اور جو ان کا الٹیمیٹ گول ہے وہ ایران کے تجارتی راستوں کو اور ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا بھی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ رکنے والی ہے, یا اگر کچھ عرصے کے لیے رک بھی گئی تو اس کا مکمل ختم ہونا واضح نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ خواتین و حضرات اس خطے میں موجود ایک انتہائی ایگریسو اور ایکسپینشنسٹ قوت موجود ہے. اس جنگ میں امریکہ کا جو انیشل پلان تھا وہ پاکستان کی مؤثر سفارتی کوششوں اور اس میں ہمیں سعودی عرب اور عرب مختلف حکومتوں کو راج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اگر سعودی عرب اور کویت, بحرین, یہ تمام ممالک اس جنگ میں شریک ہو جاتے تو ان کا بے پناہ نقصان ہونا تھا, اور اس سے اس خطے میں اسرائیل کو بڑی تیزی سے ایکسپینڈ کرنے کا موقع میسر آ جانا تھا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس جنگ کے شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد امریکی صدر کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک مخصوص گروہ کے ذریعے یہ جو مسئلہ تھا جو انہوں نے ایران میں موجود مظاہرین کو پہنچانا تھا فروری میں پہنچانے کی کوشش کی, لیکن اس گروہ نے وہ اسلحہ اپنے پاس رکھ لیا. یہ گروہ خواتین و حضرات یہ کرد پاپولیشن ہے, اور جو کرد پاپولیشن ہے وہ ٹرکی, سیریا, ٹرکی, شام, عراق اور ایران کے درمیان پھیلی ہوئی ہے, اور یہاں پر بہت عرصے سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اس پاپولیشن کو ایک بار پھر بہت بھاری پیمانے پر اسلحہ پہنچانے کا مقصد اس پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. خواتین و حضرات, اس انسٹیبلٹی کا فائدہ امریکہ کو یہ پہنچے گا کہ جو چائنیز مڈل کوریڈور ہے وہ ایک
وہ بھی جس طرح ناردرن کوریڈور کمپرومائز ہوا اس طرح مڈل کوریڈور بھی کمپرومائز ہو جائے گا، جبکہ اسی خطے کے اندر جو امریکہ کا سب سے مضبوط اور سب سے اہم اتحادی ہے اسرائیل، اس کو اپنی ایکسپینشن کا موقع مل جائے گا۔ اب اسرائیل ایکسپینڈ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ وہ نقشہ ہے جو کہ تھیوڈور ہرزل کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ اس کو مڈل ایسٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیٹیوٹ نے پبلش کیا، اور اس نقشے پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں مصر، اردن، لبنان، سیریا، عراق اور سعودی عرب اور کویت سمیت بے شمار ممالک کے علاقے شامل ہیں۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ان کے نزدیک ایک مقدس زمین ہے، اور اس پوری علاقے پر قبضہ کرنا یہودی جو ایکسٹریمسٹ زائونسٹ فیکشن ہے اس کے لیے ایک الٹیمیٹ گول ہے، اور یہ گول وہ بڑے واضح انداز میں اپنے جو پیچز ہیں، یونیفارم پیچز ہیں، اس پر بھی لگا کر پھرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو پرسپیکٹو ہے یہاں پر اسرائیل کا، یہ ایک انتہائی خطرناک پرسپیکٹو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ریشنالٹی نہیں ہے۔ جنگ ہمیشہ جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہے، جنگ پاور کو انہانس کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، اس کو ریشنل پرسپیکٹو کہا جاتا ہے۔ جبکہ پہلی سرد جنگ کے دوران جب یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ ایٹمی ہتھیار انہوں نے دونوں قوتوں نے بنا لیے تھے، تو ایک پیرٹی قائم ہو چکی تھی، یعنی ایک برابری قائم ہو چکی تھی ایٹمی ہتھیاروں کی نسبت سے، اور اگر یہ دونوں قوتیں آپس میں جنگ لڑتی تو پوری دنیا کے تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کو کیٹیکلزمک پرسپیکٹو آف وار کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عظیم طاقتیں یا بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرتی۔ خواتین و حضرات، اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسکیٹولوجیکل پرسپیکٹو، یعنی آخری زمانے کے جو ان کی پروفیسیز ہیں اس کے پرسپیکٹو پہ قائم ہے، اور یہ کوئی ریشنل پیراڈائم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بدستور اس پورے خطے میں ایک امن کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو غور طلب بات ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ اس آرک آف کیوس کی کمپلیشن کے لیے پاکستان اور سی پیک کو بھی نقصان پہنچانا ضروری ہے۔ جب تک پاکستان اور سی پیک موجود ہے تب تک چائنا کے لیے تجارت کے راستے بند نہیں ہوں گے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے خواتین و حضرات، حکومت کو بھی اور پاکستانی قوم کو بڑی مؤثر تیاری کی ضرورت ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر میں اسٹریس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں، جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں، وہ قابل ستائش ہیں، لیکن اس دنیا میں وہی قومیں قابل رشک و قابل احترام سمجھی جاتی ہیں جو اپنا لوہا جنگ کے میدان میں اور عمل کے میدان میں منواتی ہیں۔ جو قومیں معاشی طور پر اور عسکری طور پر مضبوط ہوتی ہیں وہ قومیں سروائیو کرتی ہیں، باقی قوموں کو بڑی طاقتیں مسل کے نکل جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ نسبتاً شارٹر ورژن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی آنے والی ویڈیوز کو بھی کسی حد تک مختصر رکھوں تاکہ آپ ان کو بآسانی دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔